بنا دے نیک مجھے نیک دے، بنا یا رب، بنا دے نیک مجھے نیک دے، بنا یا رب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ تمام اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کو جو ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں، ان کو ایک مرتبہ پھر جشن ولادت کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق سے الحمدللہ ہمیں 1500واں جشن ولادت یہ منانے کا موقع میسر آیا، اور پوری دنیا بھر میں، صرف انڈیا میں نہیں، پوری دنیا بھر میں دھوم دھام سے حضور کی ولادت کی خوشیاں منائی گئی الحمدللہ۔ اور یہ سال ہمیں پورا ہی سال 1500واں جشن ولادت کی خوشیاں منانی ہے، اور جس طرح ہم نے جشن ولادت کا یہ دن 12ویں تاریخ کو تھوڑا یونیک انداز میں منانے کی کوشش کی ہے، تو یہ پورا سال بھی ہمیں ذرا یونیک بنانا ہے اور اچھے سے گزارنا ہے انشاءاللہ الکریم۔ ایف جی این چینل بھی اس طرح کے پروگرامز لے کر آئے گا کہ پورے سال ہی ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چرچے کرتے رہیں گے، سنتے رہیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اور ہم تو کہتے یہی ہیں، جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ ایف جی این چینل پر میلاد شریف کے اسپیشل پروگرامز بھی جاری ہیں، اور ہمارا یہ ویکلی پروگرام ہے جو ہم لے کر آتے ہیں، رویہ جو زندگی بدل دے۔ اور آج بھی الحمدللہ جو موضوع ہم اس پروگرام میں لے کر آئے ہیں بڑا ہی شاندار ہے، بڑا ہی جاندار ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس موضوع کے متعلق، یا جس کریکٹر کی آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ جس کے ساتھ ہمارا اچھا رویہ ہونا چاہیے، اس کے تعلق سے آپ کے ارشادات بھی موجود ہیں۔ بلکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنے کا مقصد بیان فرمایا، تو اس کریکٹر کو بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ بنا کر بھیجا ہے۔ جی ہاں، میں وہ بھی سناتا ہوں، لیکن ذرا یوں بھی میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ ایف جی این چینل کے ناظرین، دنیا میں جتنے بھی کامیاب ترین لوگ ہیں، چاہے وہ چھوٹی کامیابی ہو یا بڑی کامیابی ہو، ظاہر سی بات ہے کہ ترقی کا بھی لیول ہوتا ہے، کوئی ترقی کچھ چھوٹی سطح پر ہوتی ہے، کچھ بڑی سطح پر ہوتی ہے۔ کسی پیاسے شخص کا ایک ٹھنڈے مشروب تک پہنچ جانا بھی اس کے لیے ترقی ہی ہوا کرتی ہے، یا کسی شخص کا جناب نیچے سے اوپر آ جانا، یعنی جناب کل تک تو وہ بالکل چھوٹی کمپنی لیے بیٹھا تھا، آج بڑی کمپنی کی طرف چلا گیا، بڑی ڈگریاں اس نے حاصل کر لی، تو یہ ہر ایک کے لیے الگ الگ طرح کی ترقیاں اور کامیابیاں ہوا کرتی ہے۔ ہم دیکھیں کہ کامیاب ترین لوگوں کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، کامیاب ترین لوگوں کے پیچھے کس کی رہنمائیاں ہیں، تو ہمیں کامن ایک کریکٹر جو دکھتا ہے، ایک پرسن جو دکھتا ہے، اور ایک شخصیت جو نکھر کر آتی ہے، وہ ہے استاد، ٹیچر۔ جی ہاں، ایک اسٹوڈنٹ کے لیے، ایک طالب علم کے لیے اس کے استاد کا، اس کے ٹیچر کا بہت بڑا سہارا ہوتا ہے۔ استاد یہ وہ چراغ ہے جو خود جلتا ہے، لیکن اپنے طالب علم اور اپنے اسٹوڈنٹ کی زندگی کو روشن کرتا ہے، اس کی راہ کو روشن کرتا ہے۔ استاد یہ کتابیں نہیں پڑھاتا، جی ہاں، محض کتابیں نہیں پڑھاتا، یہ زندگی جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ استاد یہ وہ اصول دیتا ہے، وہ علم دیتا ہے، وہ فن دیتا ہے۔ جو اچھا استاد ہوتا ہے کہ وہ اپنے طالب علم کو اتنا ماہر بنا دیتا ہے کہ وہ طالب علم جب کہیں زندگی میں گر جائے تو اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے، گرنے کے بعد اپنے آپ کو اٹھا سکتا ہے۔ تو ایک استاد کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اپنے شاگرد کی زندگی میں، اور ایک ٹیچر کا اپنے اسٹوڈنٹ کی زندگی میں۔ تو یہ سمجھے کہ لینگویجز ہی کے معاملات ہے، باقی یوں دیکھا جائے تو استاد جو ہے وہ استاد ہوتا ہے، اور استاد ہر زندگی کے پہلو میں سمجھ لیجیے کہ کہیں نہ کہیں الگ الگ
یہ ماڈل میں آ رہا ہوتا ہے، الگ الگ روپ میں آ رہا ہوتا ہے. جیسے ماں، اس کو پہلا مدرسہ کہا گیا ہے، تو ماں کا کریکٹر اپنی جگہ ہے، لیکن ماں بھی ایک استاد. پھر ایک بچہ جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو مدرسے جاتا ہے، وہاں جو دین سکھانے والا ہے اس استاد کی اپنی جگہ اہمیت ہے. پھر جناب اسکول کا جب رخ کرتا ہے تو وہاں پر پڑھانے والے ٹیچر اور استاد کا زندگی میں اپنا ایک رول ہوتا ہے. تو انشاءاللہ کامنلی ہم ایک بات کریں گے کہ ایک استاد کا، ایک ٹیچر کا کردار کیا ہوتا ہے. اور آج جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کا، ایک شاگرد کا اپنے استاد کے ساتھ، اپنے ٹیچر کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے. جیسا کہ میں نے اپنے گفتگو کا آغاز کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک کریکٹر کو گویا کہ بیان کیا کہ مجھے اللہ پاک نے یہ بنا کر بھیجا ہے. وہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان خلاصہ، بعثت معلما. تقریباً انہی الفاظوں کے ساتھ حدیث پاک ہے، او کما قال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں، ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ معلم کائنات ہیں. لوگ لکھنا نہیں جانتے تھے، پڑھنا نہیں جانتے تھے اس طرح کا، لیکن اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کو کہا گیا اقرأ، پڑھو. آپ نے پڑھا بھی اور پڑھایا بھی. آپ نے گویا کہ اللہ تبارک و تعالی سے براہ راست سیکھا بھی، وحی الہی کے ذریعے، کہیں فرشتوں کے ذریعے وحی کا نزول ہوتا، کہیں ڈائریکٹلی القا ہوتا. آپ نے رب سے سیکھا اور امت کو سکھایا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو یہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو ایک معلم کی کتنی اہمیت ہوتی ہے. اور صحابہ اکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، یعنی صحابہ اکرام کے استاد، ٹیچر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہے. تو صحابہ نے بھی عمل کے ذریعے ہمیں بتایا کہ ایک شاگرد کا، ایک اسٹوڈنٹ کا انداز کیا ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ بڑی تفصیل سے آج ہم بات کریں گے استاد کے حقوق پر. تو آخر تک ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیے گا. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ دو گیسٹ بھی ہوتے ہیں. ہمارے مولانا علی مدنی صاحب بھی ماشاءاللہ اس میں جلوہ افروز ہوتے ہیں. آپ ان کی زیارت کر رہے ہیں ماشاءاللہ. علی بھائی خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. دوسرے ہمارے گیسٹ ہیں اعظم مدنی صاحب، بڑی پیاری گفتگو فرماتے ہیں. اعظم بھائی کو بھی خوش آمدید، ویلکم ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو بھی شاد رکھے، آباد رکھے. ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، گزارش کروں گا کہ آپ تنہا جوائن نہ رہیں، بلکہ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو لنک بھی شیئر کر دیجئے. سیٹلائٹ کے ذریعے دیکھ رہے ہیں تو گزارش کروں گا کہ آپ مزید بھی جہاں جہاں یہ نیٹ ورک موجود ہے، جس نیٹ ورک پر آپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ دیکھنے کی ترغیب بھی دلائیں. انشاءاللہ الکریم آج جو گفتگو ہونے والی ہے بڑی شاندار ہونے والی ہے، بڑی پیاری گفتگو ہونے والی ہے. امید کرتا ہوں کہ آخر تک جو پروگرام میں شامل رہے گا اس کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب موضوع کوئی اٹھایا جاتا ہے نا، اللہ کے فضل سے ہماری کوشش ہوتی ہے، ایف جی این چینل کی ٹیم کی کوشش ہوتی ہے، ہمارے مدنی علماء کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس موضوع کو ذرا کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں، اس موضوع کو اٹھائیں تو ذرا وہ میسج، وہ نتیجہ دے کر جائیں جو ہم سب کے لیے یکساں مفید ہوں. چلیے آئیے اب گفتگو کا ہم آغاز کرتے ہیں. علی بھائی، جیسے کہ ابھی گفتگو ہی میں نے جو ہے اسٹارٹ لی، تو وہ اس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو انداز گرامی ہے، اور آپ نے جو ارشاد فرمایا بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو آغاز ہی یوں کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا. تو صحابہ اکرام نے کس طرح بطور استاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ ایک ادب کا ایک لحاظ رکھا ہے، آپ کی عزت و توقیر اور تعظیم کی ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ موضوع کے ابتدا ہی میں سب سے اہم بات ہے کہ ہمارے لیے تو یہ رول ماڈل ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اطاعت اور ان کی پیروی ہی میں ہماری کامیابی کو بیان فرمایا. تو کیا بیان کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو بھی ماہ ربیع الشریف بالخصوص 1500 ماہ میلاد کی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تمام ناظرین کو بھی میری طرف سے مبارکباد. اللہ پاک سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. الحمدللہ دنیا بھر میں نبی پاک کی آمد کا جشن منایا جا بھی رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک منایا جاتا رہے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی تو ہم خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن آپ اگر دیکھیں گے کہ تو مقصد ولادت کیا تھا، نبی پاک کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، اس کو ذرا غور کرنا ضروری ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مقامات پر فرمایا، کہیں فرماتے ہیں کہ مجھے
اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ سبحان اللہ۔ کہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اور فرمایا، اور ایک واضح سا فرمان جو آپ نے شروع کے اندر ہی ہمیں سنایا، ارشاد فرماتے ہیں بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ یعنی دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ولادت اگر ہم مقصد ولادت کے ساتھ منائیں گے نا تو اس کا کچھ الگ ہی مزہ ہوگا۔ نبی پاک کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ خود فرماتے ہیں بعثت معلما، مجھے معلم یعنی ٹیچر، ایک استاذ، ایک سکھانے والا، لوگوں کی تربیت کرنے والا، لوگوں کو سنوارنے والا، لوگوں کو نکھارنے والا بنا کر کے بھیجا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کس سے حاصل کی؟ اللہ پاک فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے نبی کو، اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دینے والا، ان کا جو معلم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سکھایا، اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کو سکھایا۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ جو شاگرد ہوئے، یہ تو نبی پاک ہم سب کے معلم ہیں، جس نے جو کچھ سیکھا تھا، سیکھا ہے اور سیکھے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں ہی سے سیکھے گا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ، نبی پاک کے زمانے میں، نبی پاک کے مبارک دور میں جن لوگوں نے نبی پاک سے علم حاصل کیا، نبی پاک کے شاگرد ہونے کا، نبی پاک کے اسٹوڈنٹ ہونے کا شرف حاصل کیا، وہ ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک ذات۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، آپ نے جیسا کہ سوال کیا کہ وہ نبی پاک کا، اپنے معلم کا، اپنے ٹیچر کا کیسا ادب کیا کرتے تھے۔ اچھا، بڑی کمال کی بات یہ بھی ہے، اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہ ہم لوگوں کو استاد کا ادب سکھائیں۔ جی، استاد کے کیا حقوق ہیں، قربان جائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آداب جو سکھائے جس نے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کو نبی پاک کا ادب سکھانے والا، استاذ کی اہمیت سکھانے والا اللہ پاک۔ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے نبی کے صحابہ۔ اب صحابہ کرام کیا ہوتا تھا؟ نبی پاک کی مجلس میں بیٹھے ہیں، نبی پاک کے سامنے بیٹھے ہیں، علم دین سیکھ رہے ہیں، نبی پاک گفتگو فرما رہے ہیں، تو اس وقت یہ ہوا کرتا تھا کہ ظاہر ہے اب سوال کرنے میں ظاہر ہم ہوتا ہے نا، جیسے کلاس کے اندر طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کسی نے بلند آواز سے سوال کر لیا، کسی نے دھیمی آواز سے، تو صحابہ کرام کا بھی ظاہر ایک انداز تھا پوچھنے کا، سوال کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو معلم کائنات ہیں، ان کا ادب صحابہ کرام کو یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب نبی سے گفتگو کرو تو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ ہونے دو۔ یہ صحابہ کرام کا انداز تھا، اور کتابوں کے اندر ندیم بھائی یہ لکھا گیا کہ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان جو کائنات کے عظیم ترین شاگرد ہیں، انہوں نے اپنے استاذ، کائنات کے عظیم ترین معلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ادب کیا کہ اب اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب گفتگو کرتے تو انداز یہ ہوتا ان حضرات کا کہ اتنی دھیمی آواز سے نبی پاک سے گفتگو کرتے کہ بعض اوقات نبی پاک کو پوچھنا پڑتا کہ تم نے کہا کیا ہے۔ یعنی یہ ان کا ادب کا معاملہ، اللہ پاک کا حکم کو بجانے کا معاملہ اور نبی پاک کا ادب کا معاملہ۔ ایک تو یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دھیمی آواز سے اور ادب کے ساتھ گفتگو کرنا۔ ایک ادب یہ بیان کیا جاتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو علم دین سکھاتے، ان کے سامنے جب وعظ فرماتے، دین کی تبلیغ فرماتے، دین کی باتیں بتاتے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز یہ ہوتا کہ اتنے خاموشی کے ساتھ، اتنے سائلنٹ ہو کر سنتے تھے، راوی لکھتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ گویا ان کے سروں پر پرندے آ کر بیٹھ گئے، ان کے جسموں کو حرکت بھی نہ ہوتی تھی۔ یہ ان صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز تھا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا انداز ایک یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب علم دین حاصل کرنے کے لیے بیٹھتے، حالانکہ آپ دیکھیں نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کا ایک وقت، لمبا وقت گزرا ہے، صحابہ کرام میں ایک بڑی تعداد وہ ہے جنہوں نے اکثر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری دی، خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن ان حضرات کا، اپنے استاذ کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کا یہ معاملہ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نظریں گاڑ کر نہیں دیکھا۔ یعنی یہ ان کا ادب کا معاملہ کہ نگاہیں جھکی ہوتی تھی، نبی پاک گفتگو فرماتے تو ہمتاً گوش ہو کر، کوئی ہلنا نہیں، کوئی حرکت نہیں، توجہ کے ساتھ اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی گفتگو نہیں کر پاتے تھے۔ یہ ایک استاد کا ادب صحابہ کرام کے ذریعے سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک اور ادب جو ملتا ہے صحابہ کرام کے انداز سے بڑا مشہور ہے، وہ یہ کہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے استاذ ہیں، ڈائریکٹ ان کے معلم ہیں، ان کا یہ ادب ہوا کرتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کو اٹھا لیتے، کیا بات ہے، نبی پاک کے مبارک تکیے کو اٹھاتے. ایک صحابی کا تو لقب بھی تھا نا صاحب الوسادتی والنالین، کہ تکیہ اور نالین والے. ان کا کام یہ تھا کہ جب بھی نبی پاک کے ساتھ کہیں جانا ہوتا تو تکیہ ان کے پاس ہوتا تھا، نبی پاک کی نالین پاک ہوا کرتی تھی. اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ بھی انداز دیکھا گیا کہ نبی پاک جب وضو فرماتے تو ان کا ادب، ان کا احترام اس قدر اعلیٰ لیول کا تھا کہ نبی پاک کے مبارک غسالے کو، جو پانی مبارک جسم پر لگا، چہرے پر لگا، ہاتھ پر لگا، پاؤں پر لگا، اس کو یہ زمین پر گرنے نہ دیتے، اس کو اپنے ہاتھوں پر لے لیتے، اپنے چہرے پر ملتے. تو ان کی مبارک زندگیوں سے اس طرح کے کئی ہمیں واقعات ملتے ہیں، اور یہ ہم لوگوں کو، ہم جو کہ اسٹوڈنٹس ہیں، ہم شاگرد ہیں، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے استاذ کا کس حد تک ادب کریں، کیسا ادب کریں. شریعت کی باؤنڈری میں رہتے ہوئے اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے انداز کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک واضح سی تصویر نظر آتی ہے کہ ہمیں بھی اپنے بڑوں کا، اپنے اساتذہ کا اس انداز سے ادب کرنا تو چاہیے. ایسے تھے جو صحابہ کرام کر گئے، جی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ رہا ایسا ہی. اور صحابہ اکرام کا خاصہ رہا. لیکن ایک جنرل ہم بات کریں جو ادب کے دائرے جو ہمیں علماء نے کتابوں میں جو استاد کے حقوق بیان کیے ہیں کہ جو ادب کے دائرے ہیں کہ یہاں اس انداز میں استاد کا ادب کریں، تو وہ صحابہ اکرام کے کئی ایک اعمال سے ماشاءاللہ جی ایسا ہی. ثابت بھی ہے، اور میں تقریباً سمجھتا ہوں کہ یہی کچھ آپ ماشاءاللہ بیان فرما رہے ہیں. اب ان کچھ رویوں کی طرف جاتے ہیں، پھر اسی کے زمرے میں آپ آداب بھی ایف جی این چینل کے ناظرین کو بیان کریں. اور میں گزارش کروں گا ناظرین کرام، یہ پروگرام ہم دینی طلباء کے لیے نہیں کر رہے ہیں، یہ دینی طلباء کے لیے نہیں ہے جو مدارس سے تعلق رکھنے والے ہیں، جامعات سے تعلق رکھنے والے ہیں، صرف انہی کے لیے نہیں ہے، یا صرف طالبات کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم یہ بات ان کے لیے بھی کر رہے ہیں جو اسکول پڑھتے ہیں، جو کالج پڑھتے ہیں. ایک الگ بات ہے کہ جو دینی استاد ہیں، جو عالم دین حافظ ہے، اس کے فضائل اور اس کی اہمیت کچھ اور ہے، اور احادیث میں جو ترغیبات آئی ہیں اور جو فضیلتیں آئی ہیں یہ اس کی ہے. لیکن ایک جنرل میں بات کروں کہ کسی سے اگر دنیاوی علم بھی لیے جا رہے ہیں اور دنیاوی ترقی بھی اگر کسی کے ذریعے ہو رہی ہے، تو بہرحال اس کے لیے بھی اسلام نے کافی اہمیت اور کافی سارے جو ہے وہ حقوق کو بیان فرمایا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کچھ ہم کامن بات کریں تاکہ ہم یہاں پر ایک نتیجہ نکالیں کہ ہمارا انداز کہاں پر کیا ہونا چاہیے. ظاہر سی بات ہے کہ اخلاق کو کہاں پر پروموٹ نہیں کیا گیا ہے. ایک دینی استاد جو ہے، جو ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیمات دے رہا ہے، اس کا اپنا ادب ہے، اور جو دنیاوی ایجوکیشن سے ہمیں آراستہ کر رہا ہے اس کا اپنا ایک ادب ہے، اس کی اپنی ایک رسپیکٹ ہے. ہم دونوں کو الگ الگ صف میں ہر جگہ کھڑے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے کہ ترجیحات ہر جگہ دینی علوم کو رہی ہیں اور ابھی بھی ہیں اور رہیں گی. ایک مسلمان کے لیے جو فوقیت ہے، جو ترجیحات ہے، وہ ظاہر سی بات ہے کہ ایز اے مسلم وہ ایک الگ ایک گفتگو ہے. لیکن ادب اور اخلاق کا جہاں معاملہ آئے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر باتیں ہوں گی تو جنرل ہوں گی. ایک یہاں پر میں سوال اعظم بھائی کی طرف بڑھوں گا. پہلے تو آپ ٹاپک کے متعلق بھی کچھ ارشاد فرمائیے گا، پھر ایک یہ بڑا ایک المیہ ہے اعظم مدنی صاحب جو بنتا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ استاد کے علم پر بڑا اعتماد ہوتا تھا، اعتبار ہوتا تھا، لیکن اب بڑا عجیب و غریب ایک ماحول ہے. دونوں فیلڈ میں ایسا جو ہے وہ آ گیا ہے، لیکن دینی ماحول میں، دینی مدارس میں ایسا بہت کم ہے. ماشاءاللہ اب بھی یہاں ادب کی فضائیں جو ہے وہ باقی ہیں، لیکن پہلے کے مقابلے میں کم ہوتی جا رہی ہے. لیکن آپ دنیاوی طور پر دیکھ لیں تو یہ زیادہ آپ کو پرسنٹیج ملیں گے. وہ یہ ہے کہ استاد کے علم میں نہ شک کرنا اور اس کی بات جو ہے وہ اس کو اتنا زیادہ خاطر میں نہیں لانا، اس کی چیکنگ کرنا، تو اس طرح کی چیزیں بھی بعض اوقات جو ہے نا وہ ایک طالب علم کو کنفیوز کر رہی ہیں، اس کی ترقی میں رکاوٹ بن رہی ہے. اب تو اے آئی اور چیٹ جی پی ٹی کا زمانہ ہے، تو ایک طالب علم جب کسی لیکچر میں ہوتا ہے، کسی جو ہے وہ گھنٹی میں ہوتا ہے، تو پھر وہ بعضوں کا چیک کر رہا ہوتا ہے استاد صاحب نے جو پڑھایا وہ صحیح ہے نہیں ہے، غلط ہے نہیں ہے. تو کیا فرمائیں گے کہ یہ ادب ہے نہیں ہے، کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پہلی بات تو ندیم بھائی ٹاپک بڑا پیارا ہے ماشاءاللہ، اور وقت کی ایک اہم ضرورت بھی ہے، کیونکہ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ اساتذہ کا ادب جو ہے نا وہ دن بدن جو ہے وہ کم ہوتا نظر آتا ہے، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو. ظاہر سی بات ہے طلبہ اکرام جس طریقے سے ڈیجیٹل یا ٹیکنالوجی کے دور میں جی رہے ہیں تو علم آسان ہو گیا ہے ان کے لیے، علم جو ہے حاصل کرنا بھی آسان ہو گیا ہے. تو اب وہ یوں ہوتا جا رہا ہے کہ جو علم پڑھانے والے حضرات ہیں
چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، تو ان کی ایک اہمیت اور وقار جو ہے نا وہ لوگوں کی نگاہوں سے کم ہوتا نظر آ رہا ہے. تو یہ ایک اہم ضرورت بھی ہے. اور ماشاءاللہ بڑا اچھا کلام علی مدنی صاحب نے بھی کیا ادب کے حوالے سے. اور یہ جو سوال آپ نے کیا ہے نا کہ علم میں شک کرنا، یہ تو ایسے ہی ہو گیا نا ندیم بھائی کہ جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کر لیا. بھائی جس پر اعتماد نہیں ہے، چلیں آپ وہ میں ایک الگ بات ہے کہ میں اس کو نہیں چھیڑ رہا کہ آپ نے استاذ بنایا ایسے شخص کو جس پر اعتماد نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے استاذ بنایا ہے تو پھر کم سے کم اعتماد کرنا چاہیے. اگر استاذ ہیں تو علم کے حوالے سے ایٹ لیسٹ اعتماد ہوگا تو وہ علم نفع بخشے گا. یہ بھی ایک بے ادبی کی صورت ہوتی ہے. طالب علم جو ہے نا وہ استاذ کے حوالے سے جو ہے وہ شک کر رہا ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی مصلحت کی بنیاد پہ استاد پراپرلی جواب نہیں دیتا، کہتا ہے چلیں اس کا جواب جو ہے نا وہ آپ آگے دیکھ لیں گے یا نیکسٹ ڈے جو ہے میں آپ کو بتا دوں گا. تو یہ صورتیں پائی جاتی ہیں. تو اس کے پیچھے حکمتیں ہوتی ہیں، وجوہات ہوتی ہیں. جو استاذ ہے وہ بھی ایک اپنا زمانہ طالب علمی ایک عرصہ دراز جو ہے وہ طالب علمی کے اندر گزار کے آیا ہے، تو اس کا ایک اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے، اچھا تجربہ ہوتا ہے. تو ہر چیز کا پراپرلی ہر وقت جواب دیا جائے یہ بھی ضروری نہیں ہے. اب اس نے جواب نہیں دیا، اب اس کے اندر بندہ یہ سوچ کے بیٹھ جائے نہیں استاد صاحب کو آتا نہیں ہے یا استاذ کے علم میں شک کرے، یہ تو جو ہے نا وہ ایک تو اس نے اپنی جرنی گزاری ہے سیکھتے سیکھتے، صحیح. پھر ایک عرصہ اگر اس کا گزرا ہے سکھاتے سکھاتے، 2 سال 5 سال 10 سال، جو جتنا زیادہ سینئر ہے اس کو اتنا زیادہ بولتے ہیں نا کہ وہ نباز قوم ہوتا ہے، نباز طلبہ ہوتا ہے، صحیح. وہ سمجھ جاتا ہے کہ کہاں پر کیا بات ڈلیور کرنی ہے، نہیں سمجھانی ہے. اب جو چھوٹی کلاس کے جیسے اگر ہم اپنے یہاں کے درجات کی مثال لیں، اگر اولا والا طالب علم ہے، درجہ اولا والا فرسٹ ایئر کا اگر طالب علم ہے، وہ فورتھ ایئر والے اگر سوالات کرے گا، اگر ایسی چیزیں تو ٹھیک ہے، اس کا ذہین ہونا اگر سوالات سے اندازہ لگائیں پوزیٹیولی تو الگ بات ہے. لیکن اس وقت سمجھانے والی اگر چیزیں نہیں ہیں تو استاد ڈیفینیٹلی کہے گا کہ بھائی تھوڑا ویٹ کر لیجیے، کئی بار آگے ایسا بڑھیے. بھی ہوتا ہے ندیم بھائی، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ طلبہ نے سوال کیا اور وہی سوال اگلے دوسرے تیسرے صفحہ پہ موجود ہوتا ہے، اور پھر بعد میں اس سوال کرنے پر یا جو سوچا ہے استاذ کے علم کی کمی کے حوالے سے بندے نے جو سوچا ہوتا ہے اس پہ شرمندگی بھی محسوس ہوتی ہے کہ نہیں استاد صاحب تو خیر دور بعض اوقات اس کے بعد ہی آ رہا ہوتا ہے، اگلی لائن میں ہو رہا ہوتا ہے. صحیح ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. تو خاص کر جو اہل فضل حضرات ہیں، جو اہل فضل کی کہا جاتا ہے نا، اہل فضل کی فضیلت کا جو انکار کرے یا جو اہل فضل کا ادب نہ کرے، یعنی والدین ہو گئے، اساتذہ اکرام ہو گئے، جن کو ایک مقام دیا معاشرے نے، اسلام نے، اساتذہ ہو گئے، پیر و مرشد ہو گئے. اب ان کا ادب، جیسے ادب کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، ادب نہ کرے تو ظاہر سی بات ہے بد قسمت انسان ہے. اور حضور نے اس پورے مضمون کو اپنے ایک جملے کے اندر ہی سمیٹ دیا. حضور فرمانے لگے کہ جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے فلیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو جو ادب نہ کرے اور جس کے اندر ادب نہ ہو، جو طالب علم اس طریقے کا انداز رکھے، تو ظاہر سی بات ہے وہ کامیابی کے راستے پر گامزن نہیں ہو سکتا. ایک عربی کا شعر بھی ہے، فرمایا جاتا ہے ما وصل من وصل الا بالحرمہ وما سقط من سقط الا بترک الحرمہ. فرمایا گیا جس نے جو کچھ حاصل کیا وہ ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے حاصل کیا. دوسروں کو ادب دے کر، دوسروں کو جو ہے نا ان کی رسپیکٹ کر کے جو ہے وہ حاصل کیا. اور جس نے جو کچھ کھویا ہے وہ اس نے اپنے ادب کی وجہ سے ہی کھویا ہے. ہمارے یہاں بھی کہا جاتا ہے نا کہ با ادب کو ترک کر کے کھویا، ادب کو ترک کر کے جو ہے وہ کھویا ہے. اور یوں بھی کہا جاتا ہے با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. تو ظاہر سی بات ہے جس کا جتنا حصہ، جو جتنا ادب کرے گا وہ اتنا علم پا لے گا، اتنا حصہ جو ہے وہ علم کا حاصل کر لے گا. اس طرح کے لوگ دیکھے ہیں نا، میں بھی جانتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ بہت ذہین، ان کے پاس اتنا ذہن تھا. اور ایسا ہوتا تھا کہ بعض اوقات کلاس میں بیٹھے ہیں نا تو استاد صاحب بس ابھی پڑھا کر فارغ ہوئے، ان کو یاد بھی ہو جاتا، اور باقی طلباء کرام کو بار بار 2 مرتبہ پوچھنا پڑتا، 3 مرتبہ پوچھنا پڑتا. لیکن ہم نے دیکھا کہ استادوں کا ادب نہیں تھا ان کے پاس. ایک وقت آیا کہ پھر آج بھی اس طرح کی مثالیں میرے ذہن میں کچھ ہیں اس طرح کے اسلامی بھائی ہمارے، کہ پھر وہ کچھ آگے بن نہیں پائے. کوئی ایسے معاملات ہوئے کہ وہ فارغ بھی نہیں ہو پائے، یا کچھ جیسا کہ فارغ ہوئے بھی تو وہ کسی اور لائن میں چلے گئے اور اس راستے کو چھوڑ دیا. اور ایسے لوگ کہ جو بظاہر ذہین نہیں تھے، کند ذہن تھے، لیکن استادوں کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی جوتیاں سیدھی کرنا، ان کی ہر بات پر لبیک کہنا. ایک وقت آیا کہ وہ جو بالکل کند ذہن مانے جاتے تھے الحمدللہ بہت بڑی پوسٹ پر گئے. استادوں کی دعاؤں سے بہت کچھ ملا. تو صحیح کہتے ہیں کہ جس کو جو ملتا ہے وہ ادب سے ملتا ہے. آپ دیکھیے نا، میں اس پر ایک مثال دینا چاہوں گا، بہت اہم مثال، شاید سب کو سمجھ میں آئے. ابلیس ہمارے سامنے ہے، اس کے آپ سجدے دیکھ لیجئے، کم نہیں تھے. اس کی عبادتیں،
اس کی ریاضتیں، اس کی بندگیاں اور اس کا جنت کے اندر مقام، فرشتوں کا استاد ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب ہونا، کیا کچھ نہیں تھا اس کا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کے اگر سجدوں کو زمین پر بچھا دیا جائے نا تو زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہو، اتنے تو اس نے سجدے کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ لیکن آپ دیکھیں کیا کچھ نہیں تھا اس کے پاس۔ اس کے عزازیل سے ابلیس بننے کی جو کہانی ہے پیچھے کیا تھا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا نہیں چھوڑا ہے، کیا تھا بترک الحرمہ، انہوں نے کہا کہ حرمت کو اس نے ترک کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرمایا تمام سے اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتے جو نوری مخلوق ہیں جن کا بڑا مقام ہے، اب انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ آدم ہے، مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اللہ کا حکم ہوا، انہوں نے اپنے جسم کی سب سے مقدس چیز پیشانی کو ان کے قدموں میں رکھ دیا، اللہ کا حکم ہے، جھکا دیا۔ لیکن ابلیس نے کیا کہا، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، اس نے بے ادبی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فخرج منہا، اب تو جنت سے نکل جا، تیرا کچھ کام نہیں ہے۔ تو ایک بے ادبی تھی، اس کی ساری عبادتوں پر، ریاضتوں پر پانی پھر گیا۔ تو سچ کہا ہے کہ انسان ادب جو تو پاتا جہاں ہے بھی ادب ہو، سے پاتا ہے۔ مطلب ادب جہاں بھی ہو اچھا ہی ہے، ہر بڑے کا ادب جہاں بھی وہ اچھا ہی ہے، اور اسپیشلی جو استاد کا ادب ہے وہ تو بہت زیادہ ہی ہمارے لیے، کیونکہ یہ بھی ہے نا اعظم بھائی کی استاد کا جو حکم ہے وہ والد کے حکم پر بھی فوقیت، کیونکہ باپ تو وہ ہے جو اس کے ایک زندگی میں آنے کا ذریعہ بنا ہے، لیکن استاد وہ ہے کہ جو اس کے جنت میں داخلے کا، اور ایک روحانی اس کا باپ، ایک فادر جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ کہ اگر کوئی طالب علم کو استاذ نہ ملے تو ٹھیک ہے، والدین کا ایک اپنا مقام ہے، والدین زندگی میں لانے کا سبب بنتے ہیں، یعنی بظاہر زندگی دیتے ہیں، لیکن حقیقی جو زندگی ہے، زندگی گزارنا کیسے ہے، زندگی کا انداز کیا ہونا چاہیے، اور کہہ سکتے ہیں کہ حقیقی دوسری زندگی جو ہے وہ استاذ دے رہا ہوتا ہے۔ تو استاذ کا اپنا ایک مقام ہے۔ یوں بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی علم جو ہوتا ہے، علم کی کمی یہ تربیت اور ادب تو پورا کر سکتی ہے۔ بندے کے اندر علم کم ہے، عالم نہیں ہے، لیکن با ادب ہے، با اخلاق ہے، تو ٹھیک ہے، علم کی کمی تو ادب پورا کر سکتا ہے، لیکن اگر ادب کی کمی ہوئی، احترام کی کمی ہوئی، تو یہ علم پورا نہیں کر سکتا۔ بندہ کتنا بھی بڑا عالم ہو لیکن ادب نہیں ہے اس کے اندر، تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ اسی طرح دنیا میں مثال لے لیں آپ، ایجوکیٹڈ ہیں، اس کے پاس ڈگریاں ہیں، لیکن سلیقہ نہیں ہے اپنے بڑوں کا، اپنے ٹیچرز کا۔ اور آپ دیکھیں کہ ایسے پھر جو لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات اتنی بڑی ترقی نہیں کر رہے ہوتے، اور ہر جگہ پر دیکھیں علی بھائی، یہ مطلب ایک جنرل بات ہے جو ناظرین آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اخلاق اور ادب ہر مذہب کے نزدیک پسندیدہ ہے، ہر مذہب کے نزدیک قابل عمل ہے، قابل تحسین ہے۔ تو بہرحال ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو ہوئی۔ اچھا اس بات کو ذرا سا میں واضح کر دوں اعظم بھائی، آپ بھی اس کو ذرا اگر یوں کر دینا کہ سوال کرنا طالب علم کا اگر کسی شک کی بنیاد پر نہ ہو، یعنی استاد کے علم پر شک کی بنیاد پر نہ ہو تو اچھا ہی ہے، اچھا ہے، یعنی سوال کرنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ لیکن بعض طلبہ وہ ہوتے ہیں کہ جناب وہ شک کر رہے ہوتے ہیں، استاد نے صحیح کہا نہیں کہا ہے، اس کو آتا ہی نہیں آتا ہے، پھر ایسے ہی سوال کریٹ کرنا، امتحاناً سوالات کرنا۔ بلکہ یہ تو شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے میرے خیال سے 92 نیک اعمال میں ایک عمل بھی دیا ہے نا کہ طلبہ اکرام جو ہے وہ اپنے استاد کے علم پر شک نہ کریں، امتحاناً سوالات نہ کریں۔ یہ والا جو سلسلہ ہے ماشاءاللہ امیر علیہ سنت نے بڑا پیارا دیا ہے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، علی مدنی صاحب، اور بھی اس طرح کے رویے ہیں جو ایک شاگرد کے، ایک اسٹوڈنٹ کے اپنے استاد اور اپنے ٹیچر کے ساتھ ہوتے ہیں، اور یہ بھی بڑا پایا جاتا ہے کلاس میں بھی اور یوں بھی ایک لیکچر کے درمیان میں بھی۔ ویسے کئی جگہوں پر اس کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن یوں بھی ایک لیکچر کے علاوہ بھی اس کے لیکچر میں بھی اس کے علاوہ بھی استاد کی بات کاٹنا، جیسے ابھی آپ نے آغاز ہی کیا کہ اس طرح ساکن ہو کر بیٹھتے تھے صحابہ اکرام حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں کہ پرندے آ کر بیٹھ جاتے۔ تو ایک شاگرد کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ بات کاٹنے کا جو سلسلہ ہوتا ہے، ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے، بات کاٹ رہا ہے، اور کیا بتائیں گے آپ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہینے میں خاص طور پر جو سیرت بیان کی جاتی ہے نا، تو انہی الحمدللہ ایف جی این کے جو پروگرام ہوئے انہی میں نے ایک جگہ پڑھا تھا تیاری کرتے پروگرام کی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ سے کوئی گفتگو کرتا ہے نا، نبی پاک علیہ السلام اس کی گفتگو کو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ یہ تو معلم کا معاملہ ہے نا، ہم بات کریں شاگرد، جو معلم کائنات ہے ان کا یہ انداز ہے کہ نبی پاک سے کوئی شخص آیا ہے، حاجت لے کر آیا ہے، کچھ بات کرنا چاہتا ہے، نبی پاک علیہ السلام اس کی پوری بات کو توجہ سے سنتے ہیں۔
اس کی بات پوری ہو جاتی، پھر نبی پاک اس کو جو جواب دینا ہوتا یا نبی پاک کو جو سخاوت کرنی ہوتی، جو عطا کرنا ہوتا، وہ میرے آقا پھر اپنے کرم کے شاہ نشان عطا فرماتے۔ یہ معلم کائنات کا عالم ہے، ہم تو شاگرد ہیں۔ تو شاگرد کا اپنے استاد محترم کے سامنے، اپنے ٹیچر کے سامنے انداز یہی ہونا چاہیے کہ ان کی بات کو پورا سنیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی بات پوری سن نہیں پاتا ہے، بات کاٹ دیتا ہے۔ بات کاٹنے کے کئی نقصان ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بات کاٹنے کی وجہ سے دیگر طلباء کرام جو ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی کلاس کے اندر، ایک لیکچر ہو رہا ہے، ایک ٹیچر جو ہے نا گفتگو کر رہا ہے، کسی چیپٹر پر گفتگو کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے، آپ کے بار بار ٹوکنے سے، بات کاٹنے سے جو دیگر اسٹوڈنٹس کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اس چیز کو سمجھ رہے ہیں، وہ ان کی چیز آدھی سمجھ آئی اور آپ نے بات کاٹ دی تو پھر وہ ادھوری رہ جاتی ہے۔ وہ اس نے آپ کا جواب دیا، جو چل رہا تھا ایک فلو پیچھے سے استاد کی گفتگو کا، وہ جب دوبارہ سے شروع کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے، تو کئی اسٹوڈنٹس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کی بات کو پورا سنیں، اس کی بات جب پوری ہو جائے، اور طریقہ یہی ہے، یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ کو کچھ سوالات ہیں کہ میں جو گفتگو کر رہا ہوں استاد سے پوچھنا چاہتا ہوں، تو آپ گفتگو پوری ہو جائے، اس کے بعد جو سوالات بنتے ہیں آپ پوچھ لیں کہ سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ انداز رکھیں گے انشاءاللہ الرحمن، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ کیا بات ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک جو اس کا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ غلط فہمی کا بھی اس میں اندیشہ ہوتا ہے۔ آپ نے استاد کی پوری گفتگو سنی نہیں، اب ہوتا کیا ہے، آپ نے گفتگو کاٹ دی، وہ بتانا کچھ اور چاہ رہا تھا، آپ نے گفتگو کاٹ کے جو وہ بتانا چاہ رہا تھا وہ نہیں سمجھا، کچھ اور سمجھ لیا۔ یہ بھی ایک جو ہے نا وہ اس کی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات، تیسری بات یہ کہ یہ استاذ کی بے ادبی بھی ہے۔ ظاہر ہے استاد گفتگو کر رہا ہے، نبی پاک کا جو میں نے انداز بتایا کہ نبی پاک کا خود مبارک انداز یہ کہ پہلے گفتگو سنتے پھر جواب ارشاد فرماتے، تو ایک طالب علم کا، ایک اسٹوڈنٹ کا یہی انداز ہونا چاہیے کہ گفتگو جب چل رہی ہے، لیکچر دے رہا ہے آپ کا ٹیچر، آپ کا استاد، تو آپ گفتگو کو پوری سنیں اطمینان کے ساتھ سننے کے بعد۔ اور بلکہ میں تو یہاں پر استاذ کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ استاد جو ہیں، جو ٹیچر ہیں، جو سر ہیں، وہ بھی کلاس کا ایک اصول اس طرح بنائیں کہ پہلے ہی بتا دیں کہ بھائی میری جو 10 منٹ کی گفتگو ہوگی، گفتگو پہلے میری ہو جائے پوری، اس کے بعد میں آپ کو 10 منٹ 15 منٹ دوں گا، آپ کو جو سوال کرنا ہے کر لیں۔ اس طرح گفتگو پوری سنی جا سکتی ہے، سوالات کے جوابات آسانی کے ساتھ دیے جائیں گے، تو امید ہے انشاءاللہ اس سے یہ چیزیں پیدا اور ایسا بولنے کے بعد پھر دے بھی ٹائم، جی پراپر پھر ٹائم بھی دے۔ معلوم پڑا کہ تقریر اتنی لمبی ہوئی ہے کہ پھر وہ چیزیں رہ گئی ہیں، تو پھر یہ بات کاٹنے کے سلسلے ہو جاتے ہیں کہ بھائی اب ٹائم نہیں ملے گا تو پھر میں کیا کروں گا۔ بہرحال چلیں۔ اچھا، میں تو مطلب ماشاءاللہ یہ ایک آپ نے موضوع اٹھایا نا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک یہ بھی انداز تھا کہ آپ کسی کی بات نہیں کاٹتے تھے۔ اس وقت میرے ذہن میں یہ چیزیں آئیں کہ کئی ساری وہ سنت مبارکہ، وہ عادت مبارکہ جو ایک دم عام ہیں، ٹھیک ہے، کھانے کے متعلق، سونے کے متعلق، بات چیت کے متعلق کچھ چیزیں بالکل عام ہیں، کامنلی ہیں، لوگ جانتے ہیں، کھجور کھانے وغیرہ کے متعلق ہیں، لیکن بہت ساری ادائیں ہیں وہ جو لوگ نہیں جانتے ہیں۔ تو ایک سلسلہ آنا چاہیے، کیا بات ہے، اور لائیو میں آپ کو جو ہے وہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ سلسلہ آپ لے کر آئیں۔ یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، یہ بھی پیارے نبی کی سنت ہے۔ کیا بات تو اس میں وہ والے اعمال یا وہ والی سنتوں کو کہ جو لوگ جانتے نہیں ہیں، ان چیزوں کو اگر آپ بیان کریں اور اس کے جو فائدے ہیں اور ایک معاشرے میں اس کا جو ایک اثر مرتب ہونا ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے بہت شاندار پروگرام ہو جائے گا۔ بالکل انشاءاللہ، ضرور، یقیناً بہت بہترین آپ نے توجہ دلائی ہے۔ اور نبی پاک کی سیرت آپ نے جو شروع میں کہا بھی تھا، نبی قرآن کریم کی آیت بھی ہے نا کہ نبی پاک کی سیرت جو ہے زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو واقعی بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہمارے یہاں بیان نہیں کیے جاتے ہیں۔ نبی پاک کی سیرت پر بندہ اگر پورا عمل کر لینا، بہترین اللہ کا نیک بندہ انسان بن جائے، بہت کچھ سیکھ جائے۔ بالکل انشاءاللہ اس پہ ہم کرتے ہیں کوشش، کرنا چاہتے ضرور۔ اللہ پاک جزائے خیر دے، آمین۔ آپ نے قبول فرمایا، اور انشاءاللہ امید ہے ناظرین آپ کو یہ پروگرام بہت جلدی دیکھنے کو ملے گا۔ میں ڈیٹ نہیں لوں گا علی بھائی سے، انشاءاللہ پروگرام کے بعد ہم لوگ ڈسکس کر لیں گے، لیکن امید ہے انشاءاللہ بہت جلدی یہ سلسلہ آپ دیکھیں گے علی بھائی کے ذریعے کی یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور اللہ نے چاہا تو بہت ساری سنتیں اور احادیث سے ایسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال ہمیں ملتے ہیں کہ جو بطور سنت بیان نہیں ہوتے، سنت کے نام سے بیان نہیں ہوتے، لوگ جانتے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ اس پر بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے۔ اعظم بھائی، ایک اور جو ہے وہ انداز ہوتا ہے، اس پر ذرا سا آپ بتائیے گا، وہ یہ ہے کہ استاد کی غیر حاضری میں اس کی برائی کرنا۔ اچھا، پہلے تو ایسا تھا کہ ایک زمانہ تھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا غالباً واقعہ ہے کہ آپ یعنی کہیں مجلس میں بیٹھے تھے،
پھر دوران مجلس سے آپ کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہو گئے، اس طرح کا جو ہے وہ سلسلہ تھا. تو واقعہ کچھ ایسا بنا تھا کہ استاد کی غیر حاضری میں بھی آپ جو ہے وہ ادب کا خیال رکھتے. کوئی کتا تھا جو گزرتا تھا تو آپ اس کے ادب کے لیے بھی اس طرح کھڑے ہو رہے تھے. اس طرح کا جو ملتا جلتا مجھے کچھ واقعہ یاد آ رہا ہے. بہرحال ایسے واقعات بزرگوں کے ملتے ہیں کہ استاد کی غیر حاضری میں بھی اس کی رسپیکٹ ہیں، اس کے لیے اچھے القابات ہیں. لیکن ابھی کا جو معاملہ ہے وہ بڑا عجیب ہے. ادھر سے سر جو ہے وہ کلاس سے باہر نہیں نکلیں کہ ادھر سے برائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور اس طرح کے حالات جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں. تو آپ کیا کہیں گے کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو شاگرد ہیں، ان کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے ہر جگہ جہاں جہاں بھی بندہ تعلیم حاصل کر رہا ہے؟ کیا رویہ ہے اچھا؟ پہلی بات تو یہ جو غیبت والا معاملہ ہے ندیم بھائی، ٹیچر ہو یا ٹیچر کے علاوہ ہو، ہماری شریعت اسلامیہ تو کسی کے ساتھ بھی اس طریقے کا انداز اپنانے کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیتی کہ بھائی اگر کبھی کسی سے کوئی بھی مسئلہ ہے تو حکمت عملی کے ساتھ یا تو ڈائریکٹ اس سے مل لیا جائے، یا پھر اس کے متعلقہ جو ہے وہ ذمہ دار سے جو ہے رابطہ کر کے اس کو کلیئر کر لیا جائے. غیبتوں کا سلسلہ یہ نفرتوں کو بڑھاتا ہے، محبتوں میں کمی کرتا ہے. اور اتنا پاکیزہ رشتہ استاذ اور شاگرد کا، اس کے اندر اگر یہ چیز آتی ہے تو ایک تو یقین ختم ہو جاتا ہے. اور کبھی اگر استاذ کو پتہ چلتا ہے نا کہ میں نے فلاں جو ہے وہ طالب علم نے میرے پیٹھ پیچھے برائی کی ہے یا اس طریقے کا انداز اپنایا ہے، تو واقعی تکلیف تو بہت ہوتی ہے. اور کئی بار جو ہے نا وہ نظروں سے بھی گر جاتا ہے. اب اس کے سوالات کے جوابات جو ہے وہ پراپرلی نہیں دیے جاتے، اس طریقے کے ماحول بھی کریٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو طلبہ اکرام کے لیے یہ چیز تو بہت زیادہ بے ادبی والی ہی ہے کہ اپنے استاذ کی پیٹھ پیچھے غیبت کریں. اچھا کبھی ایسا ہو بھی طلبہ کے درمیان اگر ایسا کوئی ماحول بنے تو جو باادب طلبہ ہوتے ہیں پہلی بات تو وہ سنتے نہیں ہیں، وہ جو ہے نا اس چیز کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں ہمارے استاذ ہیں، ہمیں ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، ہمیں ان کا جو ہے اس طریقے سے تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، غلط انداز میں نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی کر بھی رہا ہے اور آپ کی نہیں سنی جا رہی ہے تو آپ وہاں سے چلے جائیں، خود کے کہیں اور مجلس میں چلے جائیں، کسی اور جگہ کے پاس چلے جائیں. کیونکہ غیبت کرنا اور اتنے جو ہے وہ مقدس شخصیت کی غیبت کرنا، جو ہمارا ٹیچر ہے، جو ہماری رہنمائی کرتا ہے دیگر شعبۂ زندگی کے اندر، تو یہ تو مناسب نہیں ہے. اور اپنے بزرگوں کا انداز دیکھیں تو ہم نے یہاں تک پڑھا ندیم بھائی کہ ہمارے بزرگان دین اپنے اساتذہ کا ان کی پیٹھ پیچھے نام تک نہ لیا کرتے تھے ادب کی وجہ سے، ان کو کنیت سے یاد فرمایا کرتے تھے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ اپنے استاذ محترم کا جب بھی تذکرہ ہوا، جب بھی تذکرہ کرنا ہوا، اپنے نام نہ لیا، اپنی کنیت کے ساتھ ہی ان کا تذکرہ فرمایا ادب کی وجہ سے. اور آج کل ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ استاذ کہتے ہیں نا بھائی کون سے استاد صاحب بلا رہے ہیں، تو ڈائریکٹ نام لے کے طالب علم بول رہا ہوتا ہے کہ نہیں فلاں فلاں استاد صاحب بلا رہے ہیں. ایک بار ایسا ہوا کہ ہم لوگ کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ ہمارا زمانہ طالب علم بھی گزرا ہے، تو کلاس کے اندر بیٹھے تھے، استاد صاحب نے جو ہے نا اسی ادب کو، نام لینے کے ادب کے حوالے سے تربیت چل رہی تھی، تو استاد صاحب نے جو ہے نا سب کے والد صاحب کا نام پوچھنا شروع کیا دائنی طرف سے. تو اب کوئی بتا رہا ہے ذاکر، کوئی کہہ رہا ہے جو ہے وہ ساجد نام ہے، جو اپنے مختلف نام تھے تو لوگوں نے نام بتانے شروع کیے. ایک شخص تھا اس میں سے، ایک طالب علم تھا، اس نے کہا میرے والد صاحب کا نام جناب عبد الرشید صاحب. جب استاد صاحب نے اتنا پیارا جو ہے وہ انداز سنا تو ماشاءاللہ مسکرائے اور اس پر جو ہے وہ حوصلہ افزائی بھی فرمائی کہ آپ نے اپنے والد صاحب کے نام لینے سے پہلے لفظ جناب لگایا، آپ نے ادب کا اظہار کیا. تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو ہمارے بڑے لوگ ہوتے ہیں، والدین ہو گئے، ہمارے اساتذہ کرام ہو گئے، ان کے نام لینے کے حوالے سے بھی یہ ادب بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے نام سے پہلے ان کے القاب کا ذکر کریں. یہ جناب اور ماشاءاللہ سے جو ہے وہ ایک رسپیکٹ کرنے کے لیے رسپیکٹ فل آپ جو ورڈز دے رہے ہیں کہ بھائی یہ ہونا چاہیے. ابھی تو یعنی ایسے بھی جو ہے وہ معاملات ہیں کہ استاد کے الگ الگ نام رکھ دیے جاتے ہیں، اللہ اکبر، برے القابات رکھ دیے جاتے ہیں. اور اب تو اتنا جارحانہ انداز ہے کہ بعض اوقات معلوم پڑ جانے کے بعد بھی خوف اور ڈر نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے جو ہوگا جو ہے وہ دیکھا جائے گا. اور دینی مدارس میں ایسا کم ماحول ہے، اللہ پاک کی رحمت ہے. لیکن ادروائز آپ دیکھیں تو دیگر جگہوں پر یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں. چڑ رکھ دی جاتی، چڑ نا، جیسے کوئی لمبا ہے نا، اب ظاہر ہے استاذ کوئی لمبا ہے، کسی کا پیٹ نکلا ہوا ہے، کسی کا رنگ تھوڑا سا سانولا ہے، تو اس طرح اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر باقاعدہ یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس اگر ہمیں اس وقت سن رہے ہوں گے، امید ہے انشاءاللہ، ظاہر ہے جو اسکول سے وابستہ ہوں گے، یعنی سارے بے قاعدے لوگ جو ہیں باقاعدہ ایسی چیزیں رکھ دیتے ہیں. بالکل ایسا ان کا باقاعدہ، یعنی اب کلاس کے اندر وہ مثال کے طور پر ایک استاذ، اس کا نام ہے شاکر، جو بھی نام ہوگا، اب اس کے بارے میں بات کرنی نا تو وہ کالیہ ہے نا، استغفر، یعنی سوچ کے بندے کو اصل عجیب سا لگتا ہے. میں تو اس طرح بولتے بھی کہ استاذ کو بعض اوقات واقعی سے بولتے ہیں، اور جو اسکول میں پڑھنے والے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ شاید ہماری بات کی تصدیق کریں گے.
اور بعض اوقات تو اتنے بھدے اور اتنے عجیب سے نام رکھتے ہیں کہ بندہ بولنا بھی اس کو جو ہے نا وہ مناسب نہیں سمجھتا ہے. خاص کر جو ہالیڈے والا دن ہوتا ہے نا، اس دن تو شاید ایسا منظر بھی دیکھنے کو ملے، بھائی محفل لگی ہوئی ہے اور پھر کسی ایک کو نشانہ بنا کے اس کی جو ہے وہ نقالیاں ادائیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہوتی ہیں اس طریقے سے. پڑھانے کے انداز بھی سب کے جو ہے وہ الگ الگ ہوتے ہیں، اس میں اگر کچھ کمیاں ہیں تو اس میں بھی بعض اوقات جو ہے وہ نقل اتارنے کے سلسلے ہوتے ہیں. تو ہم تو بات کر رہے ہیں اس وقت ہمارے ایف جی این چینل کے ناظرین جو ماشاءاللہ اسلام کو ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں اور اچھے اخلاق کو پسند کرتے ہیں، اور ایسا ہونا بھی چاہیے. یقیناً اچھے اخلاق کو کون پسند نہیں کرے گا؟ اپنانا نہ اپنانا ایک الگ بات ہے، لیکن پسند سب کی ہوتی ہے. تو یہاں میں گزارش یہی کروں گا کہ یہ والا انداز ہرگز نہیں ہونا چاہیے. جو اس وقت مجھے اسٹوڈنٹس سن رہے ہیں، چھوٹے بڑے جو بھی ہیں، وہ جونیئر کے جی میں ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اپر ہیں، جو جس کلاس میں فرسٹ ایئر میں سیکنڈ ایئر میں ہیں، آپ جس بھی کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کسی بھی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور آپ کسی بھی لیول پر ہیں، کوئی بھی آپ سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں، جس بھی سر سے پڑھ رہے ہیں، پروفیسر سے آپ لیکچر لے رہے ہیں، میں گزارش کروں گا کہ ہر جگہ ادب کا جو ہے وہ خیال رکھیں. دیکھیں یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ القابات کی اگر لائن نہیں لگا سکتے نا بہت ساری، تو کم سے کم جو ہے وہ برے القابوں کی بھی آپ جو ہے نا وہ مالا نہ چڑھائیں. ٹھیک ہے، قرآن کریم میں بھی منع کیا گیا نا اس کو، تو ولا تنابزوا بالالقاب، اور آپس میں ایک دوسرے کے برے لقب برے نام نہ رکھے جائیں. قرآن کریم اس سے منع کرتا ہے. ایسا ہی ہے، تو ہم قرآن کریم نے بھی اس پر جو ہے وہ مسلمان ہیں اور قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں، تو لہٰذا جب عام مسلمانوں کے حوالے سے حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کے برے نام نہ رکھو، تو استاذ ٹیچر جو آپ کا محسن ہے، آپ کو سکھاتا ہے، اس کے برے نام رکھنا یقیناً اس کی کہیں بھی اجازت نہیں ہوگی. امید کرتا ہوں ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو طلباء ہیں، وہ اس کا بہت خیال رکھیں گے، اور اللہ پاک کی رحمت ہے. میں نے دیکھا ہے کہ دعوت اسلامی انڈیا کے جو ماحول میں ہمارے جامعات المدینہ ہے، مدرسۃ المدینہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں اللہ پاک کی رحمت سے طلباء بھی ہیں، اساتذہ اکرام بھی ہیں، اور جامعات المدینہ میں بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے. مجھے جو یاد پڑ رہا ہے تقریباً 30,000 کے قریب جامعۃ المدینہ میں یہ طلباء اور طالبات یہ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ماڈرن ایجوکیشن بھی ساتھ میں جوائن ہے اللہ پاک کی رحمت سے. دنیاوی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، دینی تعلیم بھی دی جا رہی ہیں، اور بڑے ایک اچھے انداز میں ایک سسٹم کے ساتھ میں تعلیم کا سلسلہ جاری ہے. اور اس کے علاوہ دارالمدینہ یہ اسلامک اسکول ہے ماشاءاللہ، انگلش اسکول ہے، یہاں اس کا بھی کالج تک اللہ پاک کی رحمت سے ایک سسٹم بن چکا ہے. یہاں ممبئی میں جس وقت ہم موجود ہیں تو یہاں پر اللہ پاک کی رحمت سے ایک گرلز کالج بھی ہیں، اور جو بوائز کالج ہیں وہ بھی ہیں اللہ پاک کی رحمت سے. تو یہ یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ تربیت کا نظام بڑا جو ہے نا وہ مضبوط ہے. اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، یا آپ یوں اگر مدرسوں میں دیکھ لیں تو اللہ پاک کی رحمت سے جو بڑے لیول پر ہوتے ہیں نا، ناظم ہیں اور مینجمنٹ سنبھالنے والے مینیجر ہیں، اسی طرح اسکول اور کالج وغیرہ میں سپروائزر ہوتے ہیں، مینیجرز ہوتے ہیں، وہ اگر اس پر تربیت کریں، باقاعدہ اس پر لیکچر ہو کہ ہمیں کس طرح اپنے ٹیچرز کے ساتھ جو ہے وہ پیش آنا ہے. صرف ٹیچر ڈے پر نہ ہو، یعنی سال میں ایک بار آپ نے کیا ہے، جیسے 5 سپٹمبر کو کیا ہے تو جناب بڑی محبت کا اظہار جو ہے اسٹوڈنٹ نے کر دیا ہے، ٹوفیاں دے دی ہیں، شکر ادا کر دیا ہے، لیکن اس کے بعد میں پھر وہی والا انداز اگر اختیار ہوگا تو یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. ایک انداز اور ہوتا ہے علی بھائی، وہ یہ ہے کہ یعنی ایسا ویسے یعنی اس پر تو سوال کرنا ہی اس وقت میں اتنا عجیب لگ رہا ہے کہ اس حد تک بڑھ جانا برے رویوں میں علمان والحفظ. وہ یہ ہے کہ بعض طلباء اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے ٹیچر سے بھڑ جاتے ہیں، بلکہ میں آپ کو کہوں کہ کئی کیسز آپ کو نہ کورٹ میں سے ملیں گے، یا آپ کو جو ہے وہ تھانوں پر ایسے ملیں گے، لوکل جو تھانے ہوتے ہیں ایریاز، یا آپ کو نیوز ملے گی کئی کہ شاگرد نے یعنی اسٹوڈنٹ نے اپنے ٹیچر کو جو ہے نا وہ مار دیا اور اس کے ساتھ میں بدتمیزی کی، ہاتھا پائی کی. اچھا پھر یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، ادھر سے بھی کبھی بعض اوقات ہوتا ہے، ادھر سے بھی بعض اوقات ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم آگے یہ بھی بات کریں گے کہ طلباء کے حقوق کیا ہیں. یہ اللہ پاک کی رحمت ہے کہ اسلام ناظرین ہمیں جہاں استاد کے حقوق بیان کر رہا ہے وہیں پر یہ بھی حقوق بیان کر رہا ہے کہ طالب علم کے حق کیا ہیں. الحمدللہ یہ ایسا میزان ہے کہ جو دونوں طرف ہے، دونوں طرف خیر اور بھلائی والی باتیں کر رہا ہے. تو علی بھائی بدتمیزی کرنا ایک شاگرد کا، ایک اسٹوڈنٹ کا اپنے استاد کے ساتھ یا ٹیچر کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا اور غصیلا انداز ہونا، سامنے جو ہے وہ منہ پھٹ جو بولتے ہیں نا جواب دینا، اور اس میں
کیا گرلز کیا بوائز سب کے سب جو ہے وہ مبتلا ہوتے ہیں. اب ٹیچر صبر کر لیتا ہے, اس کی اپنی ایک جاب ہے, اس کو پڑھانا ہے, ساری چیزیں ہیں, لیکن یہ بدتمیزی کرنا اپنے استاد کے ساتھ یا ٹیچر کے ساتھ یا پروفیسر کے ساتھ یا جناب اس طرح ہاتھا پائی پر آ جانا, آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یقیناً جو بھی عقل اور شعور رکھنے والا بندہ ہے اس کو وہ برا ہی کہے گا. اور جو شروع میں آپ نے ایک بات کہی تھی مجھے یاد آ رہی کہ ہر مذہب میں جو ہے نا وہ استاذ کی رسپیکٹ ہے. ہاں, کوئی بھی مذہب ہو, کوئی بھی دھرم ہو, کوئی بھی دین ہو, ہر جگہ پر استاد کی رسپیکٹ ہے. ہر جگہ ہی ہر مذہبی جو ہے نا وہ اپنے استاذ, اپنے گرو, اپنے ٹیچر کو جو ہے نا وہ رسپیکٹ دیتا ہے, اس کا ادب کرنے کا سکھاتا ہے. اور دین اسلام یقیناً چونکہ ایک عظیم دھرم ہے, عظیم دین ہے, تو اس نے اپنے ماننے والوں کو بہت زیادہ ادب سکھایا. آپ دیکھیں قرآن کریم میں بھی جو آپ نے بات کی ہے کہ اپنے استاد کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ اس طرح مطلب رویہ رکھنا, ان کے ساتھ جو ہے نا وہ بھیڑ جانا. اللہ پاک نے جب اپنے ہم سے والدین کے حوالے سے گفتگو کی تو فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, واہ, کہ تم اپنے والدین کے لیے رحمت کا بازو بچھا دو, ان کے لیے بھلائی کے ساتھ, رحمت کے ساتھ, پیار کے ساتھ پیش آؤ. اب آپ دیکھیں استاد جو دینی استاد ہے, جو آپ کو علم سکھاتا ہے, جو آپ کو ادب سکھاتا ہے, جو آپ کو اخلاق سکھاتا ہے, جو آپ کو مینر سکھاتا ہے, اچھے انداز سکھاتا ہے, آپ کو دنیا کا بہترین انسان بنانے کی کوشش کرتا ہے, تو ہمارا دین تو کہتا ہے کہ اس کا مرتبہ آپ کے والدین سے بھی بڑھ کر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کو دین سکھاتا ہے, وہ آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے, وہ آپ کو اچھا انسان بنانے میں مددگار ثابت ہو رہا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کے حوالے سے فرما رہا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اپنے ماں باپ کے لیے نرمی کا جو ہے, رحمت کا بازو بچھاؤ, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کا مرتبہ والدین سے بڑھ کر ہے اس کے ساتھ بندہ بڑھ جائے؟ والدین کے ساتھ بندہ حسن سلوک کرے, اچھا برتاؤ کرے, اور اپنے استاذ کے ساتھ اس طرح بھڑ جائے, تو یقیناً جو بھی سمجھدار ہوگا, میں سمجھتا ہوں شاید یہ کام وہی کرے گا, یا تو اس کی کھوپڑی تھوڑی سی سرک گئی ہے, اس کے دماغ میں کچھ معاملہ ہو گیا ہے, ورنہ جو انسان سمجھدار ہے, جو اپنے استاذ کے مرتبے کو سمجھتا ہے. اچھا مسئلہ یہ ہے نا اصل میں ندیم بھائی, ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں تعلیم تو بہت ہے. آپ دیکھیں گلی گلی میں اسکول آپ کو مل جائیں گے, شہر کے اندر کئی 10 12 جو بڑے شہر ہیں, آپ کو اس سے بھی زیادہ جو نا آپ کو کالجز مل جائیں گے, آپ کو یونیورسٹیز بڑی بڑی مل جائے گی. ہمارے یہاں تعلیم کا فقدان نہیں ہے, تعلیم ہر جگہ ہے. آپ دیکھیں ہر گھر کا بچہ, شاید کوئی ایسا بچہ آپ کو ملے جو پڑھتا نہ ہو اسکول میں, اسکول پڑھتا ہوگا, کالج پڑھتا ہوگا, سب کچھ پڑھتا ہوگا. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں تربیت کی کمی ہے. ہم جس نبی پاک کا جشن ولادت منا رہے ہیں الحمدللہ 1500واں, اس نبی پاک کی زندگی کو آپ دیکھیں, انہوں نے صحابہ کرام کو صرف علم نہیں دیا, صحابہ کرام کو نماز پڑھنا سکھائی ہے, نماز کے فرائض بتائیں, دیگر چیزیں بتائی ہیں, ان کو یہ بھی بتایا کہ تمہیں بڑوں کے ساتھ ادب کس طرح کرنا ہے. کیا بات ہے, اپنے بڑوں کا ادب کرنا ہے, چھوٹوں پر شفقت کرنا ہے. من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا, یہ انہی کی تعلیم ہے کہ جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے, چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ نہ کرے, تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. نبی پاک کی تعلیم ہے, انہوں نے ہمیں سکھایا کہ چلنا کس طرح ہے, بیٹھنا کس طرح ہے, گفتگو کے آداب کس طرح ہونے چاہیے, لوگوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ کیا ہونا چاہیے. تو پتہ چلتا ہے کہ صرف علم سکھا دینا کافی نہیں ہے, علم کے ساتھ تربیت. اگر ہماری جو تعلیم گاہیں ہیں, ہمارے جو اسکولز ہیں, ہماری جو درسگاہیں ہیں, ان کے اندر بچوں کو اگر علم کے ساتھ ساتھ, نالج کے ساتھ ساتھ, ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کو تربیت دی جائے, کیا بات, ان کو یہ مینر سکھائے جائیں, باقاعدہ اس طرح کی کلاسز ہونی چاہیے, اس طرح کے اسپیچز ہونے چاہیے جن کے اندر استاد کے ساتھ رہنا کس انداز سے ہے. یہ بچپن سے ہی ہو, بچپن سے ہی بچہ انگلش بولنا سیکھ رہا ہے, دیگر ساری چیزوں کے اندر ماہر ہو رہا ہے, لیکن استاذ کا ادب کیا ہونا چاہیے, گفتگو کس طرح کرنا ہے, یہ نہیں ہوتی ہے. اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ بچہ پڑھ لکھ کر بہت بڑا بہترین ڈگریاں حاصل کر لیتا ہے, لیکن استاد کو بھاؤ نہیں دیتا ہے. یہاں تک بھی دیکھنے کو ملا کہ بعض اوقات وہ پڑھ لکھ کر سب ڈگریز کی ہو جاتی ہے, اچھا خاصا بن جاتا ہے, اس کے بعد بھی جب استاذ اس کی شاپ پر آتے ہیں یا کبھی اس کے پاس آتے ہیں تو ان کو وہ بھاؤ نہیں دے رہا ہوتا ہے. کیوں؟ وہ اپنی ایگو میں ہوتا ہے, وہ اپنی انا کے اندر ہوتا ہے کہ میں تو ڈاکٹر ہوں صاحب, میں تو انجینئر بن چکا ہوں, میں تو فلاں شخص بن چکا ہوں, بڑا آدمی بن گیا ہوں. تو یہ جب تک ہمارے یہاں پر تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت نہیں ہوگی, یہ چیزیں ختم نہیں ہو سکتی. بہت اچھا آپ نے موضوع جو ہے وہ یہ اٹھایا ہے. اللہ پاک کریں کہ ہم سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں کہ تعلیم کی کمی نہیں ہے. اچھا پھر جہاں تعلیم ہوتے ہوئے بھی تعلیم کی کمی ہے تو وہاں پر بھی تربیت کی کمی کی وجہ سے تعلیم کمزور ہے. تو تربیت کو جو ہے وہ سائڈ میں نہیں رکھا جا سکتا. تربیت, اچھا میں یہاں گزارش کروں گا کہ والدین اگر اس موضوع کو ذرا لے لینا, میرے پیرنٹس اس وقت جو مجھے سن رہے ہیں, ہمیں سن رہے ہیں,
اگر پیرنٹس اس کو اپنے ہاتھ میں لے لینا کہ ہمیں اپنے بچوں کو استاد کے ادب کے حوالے سے تربیت کرنی ہے، تو انشاءاللہ والدین اس میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ فرینڈ سرکل بعض اوقات ویسا نہیں ملتا ہے، اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہے تو بہت آزمائش ہو جاتی ہے. اور اس طرح کی شرارت کرنے والے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اگر ایسوں کی صحبت مل گئی تو پھر یہ اچھے خاصے جو طلبہ ہوتے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں بیچارے، یہ بھی ان کی صحبت کے ہتھے لگ جاتے ہیں. تو پیرنٹس یہاں پر اپنے بچوں کی تربیت کریں اس حوالے سے کہ بیٹا جس مدرسے میں آپ جا رہے ہو نا، یہ آپ کے استاد ہیں، ان کا مقام مرتبہ یہ ہم سے بھی بلند و بالا ہے، ہم سے بھی بڑھ کر ہے. تو یہ والا انداز انشاءاللہ الکریم اگر ہوگا نا تو آپ دیکھیں کہ تبدیلیاں آئیں گی. تربیت سے طبیعت بدلتی ہے، اگر طبیعت بدلنا ہے تو تربیت کا نظام مضبوط کرنا ہوگا. اسی طرح اسکول میں جانے والا آپ کا جو بچہ ہے، اس کو آپ اسکول کے جو ٹیچرز ہیں ان کے حوالے سے آپ رسپیکٹ کرنا سکھائیے کہ بیٹا ہماری بھی رسپیکٹ اپنی جگہ ہے، لیکن اپنے ٹیچر کی رسپیکٹ بھی. کبھی پریکٹیکل آپ خود جائیے اسکول میں یا مدرسے میں، جو اسلامی بھائی ہیں وہ خود جائیں، دیکھیں، چیزوں کو سمجھیں، اور اگر کہیں کمی بیشی پائیں تو آپ وہاں پر تربیت کا نظام بنائیں. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے نا علی بھائی کی ہوم ورک کے بارے میں جو ہے وہ فالو اپ لیا جاتا ہے کہ کیسا پڑھ رہا ہے، لکھ رہا ہے. کبھی کبھی اس کا بھی فالو اپ ہو جائے کہ عزت کرنے میں کیسا ہے، کہیں ایسا بدتمیزی تو نہیں کر رہا ہے، کہیں اس طرح کے معاملات تو اس کے نہیں ہے، اس کے اخلاق تو خراب نہیں ہے اسکول میں. یہ والا بھی اگر فالو اپ ہوگا نا انشاءاللہ تو آپ دیکھیں کہ آپ کو شفقت محبت بھی ملے گی سسٹم کی طرف سے، اور آپ کی طرف سے ایک بہترین یہ اقدام ہوگا کہ آپ نے اپنے بچے کے متعلق غور و فکر کیا اور ادب کے لیے اس کو ابھارا ہے. تو انشاءاللہ الکریم اس کا جو ہے وہ بڑا فائدہ ہوگا. اعظم بھائی آخر میں کیا فرمائیں گے، کیا ہونا چاہیے، کیا اور ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے؟ بہت اچھی تربیت چل رہی ہے ماشاءاللہ، ادب کے حوالے سے بہت کچھ بیان ہو گیا ہے. اور آخر میں بس یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ استاد کا کام ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ لیکچر دیتا ہے، تربیتیں کرتا ہے، اور جو ہے وہ سکھا رہا ہوتا ہے. تو کبھی کبھی نا زیادہ سکھانے کے چکر میں ایسا ہو جاتا ہے کہ طالب علم اس کو پھر بوجھ سمجھنے لگتا ہے، پھر وہ عمل نہیں کر پاتا جو چیزوں پہ وہ عمل کرنا اس کو چاہیے. تو یہ بھی ایک بے ادبی والا پہلو ہمارے سامنے آتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کو بھی نظر انداز کیا جاتا ہے کہ طالب علم جو ہے نا وہ استاذ کی باتوں کو نہیں سنتا توجہ کے ساتھ، یا اس پر عمل نہیں کرتا. تو یہ بھی استاد صاحب کی بے ادبی ہے، کیونکہ جب وہ سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے ایک تیاری کے ساتھ، ایک پریپریشن کے ساتھ بندہ جو ہے وہ لیکچر کی تیاری کے ساتھ آیا ہے اور پھر وہ بتا رہا ہے اور پھر اس پر عمل نہ کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے غصہ بھی آئے گا، وہ ساری چیزیں ہوں گی. تو یہ جو ہے نا وہ بے ادبی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ علم جو ہے وہ دو طریقے کا ہوتا ہے نا، علم نافع اور علم غیر نافع. اگر بندہ ادب کرنے والا ہوگا تو ہو سکتا ہے اسے علم نافع نصیب ہو جائے، اور اگر ادب نہیں ہے، اس کی استاذ کی باتوں پر عمل نہیں ہے تو علم تو نصیب ہو سکتا ہے لیکن روح علم نہیں آ سکتا، جس کو علم غیر نافع بھی کہہ سکتے ہیں. تو علم تو نصیب ہو جائے گا، جیسے علی بھائی نے گفتگو کی نا کہ علم کی کمی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. علم جو ہے نا وہ ہر 2-3 گلیاں چھوڑ کے ہم دیکھیں نا تو ہمارے یہاں مدرسے ہیں، مطلب ایک تعلیم کا نظام ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ وہی تربیت کی کمی ہے اور ادب کی کمی ہے. اگر بزرگوں کا انداز دیکھیں یہاں پر، اگر میں اس کو تھوڑا سا ٹچ کرنا چاہوں کہ ہمارے بزرگان دین کا انداز کیا ہوا کرتا تھا، تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے امام ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند کہ وقت کا سلطان الوقت بھی آپ کی بارگاہ میں آتا ہے تو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ وہ آپ کی بارگاہ میں آتا ہے. اور آپ خود اس مقام اور مرتبے کی وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مقام اور مرتبہ مجھے اپنے استاذ کی خدمت کرنے کی وجہ سے ملا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاذ کے 3 سال تک کھانا بنایا استاذ صاحب کے لیے، اور وہ 3 سال تک جو کھانا بنایا اس میں سے کچھ کھایا بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ادب کی لحاظ کی وجہ سے استاذ کی خدمت بھی ہو رہی ہے، وہاں پہ کھانا تک بنایا جا رہا ہے. ہمارے بزرگان دین کا انداز ہم دیکھیں، امام بخاری کے بارے میں آپ پڑھیں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنی بڑی کتاب جنہوں نے لکھی کہ قرآن کے بعد جس کا سب سے بڑا مرتبہ آتا ہے صحیح بخاری شریف، تو ان کے پیچھے بھی جو وجہ سامنے آتی ہے آپ فرماتے ہیں کہ استاذ کے ادب کی وجہ سے. استاذ صاحب نے دیکھا، امام محمد نے دیکھا کہ یہ فقہ میں رجحان کم ہے، حدیث میں رجحان زیادہ ہے، تو آپ نے مشورہ دیا اور امام بخاری نے اس پر عمل کیا، استاذ کی بات مانی، اس پر عمل کیا، ان کے مشورے پر عمل کیا. تو دنیا نے دیکھا کہ رہتی دنیا تک ایک محدثین کے ایک امام جو ہے وہ دنیا کو ملے. تو یہ جو ہے نا استاذ کی ادب کی وجہ سے ہی، ان کی بات کو ماننے کی وجہ سے ہی کامیابیاں جو ہے نا وہ پھر مقدر بنتی ہیں. کیا بات ہے، بڑے پیارے اصول مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر دے دیے گئے ہیں.
ایک شاندار پیکج یہاں پر دے دیا گیا ہے کہ اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم کامیابی کرنا چاہتے ہیں، ایجوکیشن لائف کو اگر ہم بہتر بنانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ علم، یہ ایجوکیشن ہمیں کچھ نفع دیں، فائدہ دیں، دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے ترقی اور نجات کا ذریعہ بنے، تو ادب ہمیں ملحوظ رکھنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری، اگر ہم بات کو اگر دو جملوں میں بیان کریں تو وہ یہی ہے کہ ہر وہ چیز جو استاد کے ادب میں داخل ہیں اس کو بجا لائیے، ہر وہ چیز جو بے ادبی کے زمرے میں ہے اس سے باز آ جائیے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں آپ کامیابی کے زینے طے کرتے چلے جائیں گے۔ جنہوں نے ادب کیا ہے انہوں نے بہت کچھ پایا ہے، جنہوں نے بے ادبی کی ہے انہوں نے جو پایا ہے وہ خود اپنی زندگی میں اگر دیکھیں تو انہوں نے بہت کچھ کھو دیا ہے، اور ایسا کھویا ہے کہ پھر کبھی وہ پا نہ سکے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگے ہیں۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ استاد کا جو انتخاب ہو، ذرا وہ بھی جو ہے وہ دیکھ لیا جائے، جہاں پر یہ ہے کہ استاد کا ادب کرنا ہے اور اس کی تعظیم و توقیر کرنی ہے، تو وہیں پر یوں سمجھیے کہ بہت ساری باتیں انڈرسٹوڈ ہیں کہ اس کا مسلمان، یعنی اس کا ایک ایمان والا ہونا، پھر ساتھ میں جو ہے وہ سنی صحیح العقیدہ ہونا دینی حوالے سے، جس سے دینی علوم حاصل کیے جا رہے ہیں، تو اس کا اس معیار کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ جس سے علم حاصل کر رہے ہیں وہ قابل تعظیم ہے ہی نہیں، ہاں وہ قابل بولتے نا قابل اخلاق کے، جس کے ساتھ میں اچھے اخلاق سے پیش کی آیا جائے، وہ ایسا ہے ہی نہیں۔ ایسا تو نہیں ہے آپ سوشل میڈیا پہ ہر کسی کو سنتے ہیں، ہر کسی کو استاد بناتے ہیں۔ یہ بھی ایک عجب ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ بندہ کسی کو بھی سنتا ہے بولتے ہیں میرے استاد ہیں۔ ارے بھائی آپ کس کو استاد بنا رہے ہو؟ یہ مطلب کوئی گاجر مولی نہیں ہے، یہ جو رشتہ ہے نا یہ بڑا مضبوط رشتہ ہوتا ہے، یہ ناطہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، یہ تعلق بڑا گہرا ہوتا ہے۔ ہر کسی کو بندہ استاد نہیں بنا لیتا، بڑی غور و فکر کے بعد میں کسی کو استاد بنایا جاتا ہے، چونکہ وہ آپ کی کردار کا فیصلہ کر رہا ہوتا ہے، وہ کردار ساز ہوتا ہے، وہ آپ کے اندر کو سنوار اور نکھار رہا ہوتا ہے، اور اصل جو ہوتا ہے وہ اندر کا ہی ہوتا ہے۔ اگر وہی بگڑ گیا کسی غلط کے ہتھے لگ کر تو جناب پھر آپ پورے ہی بگڑ گئے نا، آپ کا پھر ظاہر تو کسی کام کا نہیں رہا۔ اگر آپ کا باطن ہی بگڑ گیا تو یہ بھی ذرا دیکھنا پڑے گا کہ آپ استاد کس کو بنا رہے ہیں اس وقت۔ اگر یوں دیکھیں کہ بندہ یہی سن رہا ہے، اگر میں دینی حوالے سے بات کروں علی بھائی، اور یہ جناب بڑی پیاری حدیثیں بیان کر رہا ہے، اوہ قرآن پہ بات کرتا ہے تو بالکل تفسیر کے جو ہے نا وہ اقوال کی لائن لگا دیتا ہے، اوہ جب یہ اصول پر بات کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑا اصولی کوئی نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے اس کے عقائد کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان لفظوں کے آڑ میں وہ آپ کو کچھ اور بتانا چاہ رہا ہے، آپ کے دل میں کچھ اور ڈالنا چاہ رہا ہے۔ تو بہرحال اس دور میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، علماء اہل سنت کی خدمت میں رہیں، ان کی صحبت میں رہیں، ان سے علم حاصل کریں۔ دین سیکھنا ہے تو علماء اہل سنت سے سیکھیں۔ دیکھیں نا بندہ اتنا ہوشیار ہے، جو سمجھدار ہے نا تھوڑا بہت بھی، وہ ہر ایک ڈاکٹر سے دوائی نہیں لیتا، ٹریٹمنٹ نہیں لیتا۔ وہ بولتا ہے یار ڈاکٹر دوائی کیسے دیتا ہے، اس کا علاج کیسا ہے۔ سبزیاں بھی بندہ لیتا ہے نا، ارے وہ بولتے ہیں نا سبزی میں ڈالنے کے لیے چھوٹے موٹے ٹماٹر بھی لیتا ہے نا، تو ذرا بندے دیکھتا ہے کہ یار یہ پلپلیں نہ دے دیں، پہلے جو ہے وہ کئی لوگوں کو دے چکا ہے، مجھے بھی دیا ہے، تو دوبارہ لیتا نہیں ہے۔ تو سبزی بھی گھر کی جو ہے وہ بنانے کے لیے بندہ لیتا ہے تو ذرا دیکھ کر لیتا ہے۔ دین سیکھنے کے لیے اتنا ہلکا معیار ہے کہ کسی سے بھی سیکھ لیا، کسی کو بھی استاد بنا لیا، تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک سیکھنے اور بہرحال سمجھنے والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں بہت ساری ہوئی ہیں ماشاءاللہ، بڑا اچھا موضوع رہا ہے۔ اللہ پاک شاد رکھے، آباد رکھیں۔ آپ نے جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی نیت کریں، اپنے بچوں کو بھی یہ پروگرام دکھائیں۔ FGN چینل اللہ پاک کی رحمت سے ایسے ہی سلسلے لے کر آ رہا ہوتا ہے کہ جو ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے نسلوں کے لیے بہت مفید ترین ہوتا ہے۔ FGN چینل سے کنیکٹ رہیں، اس طرح کے کانٹینٹ کو آپ پروموٹ کریں، اپنے بچوں کو دکھائیں۔ یہ اچھا کانٹینٹ بھی ایک تربیت کا حصہ ہے۔ FGN چینل کو اپنے تربیت کا حصہ بنائیے، انشاءاللہ الکریم آپ کے گھروں میں آپ کے بچیوں کی، آپ کے بچوں کی، آپ کے نوجوانوں کی، آپ کی اگر کوئی شوہر ہے تو اپنی اس کی وائف ہے تو اس کے شوہر کی، اور جناب یوں سمجھے کہ ماں باپ ہیں تو اولاد کی، اولاد ہے تو ماں باپ کی، ہر شخص کی تربیت کا سامان FGN چینل کے کانٹینٹ میں موجود ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے ہیں۔ تو FGN چینل دیکھیں، دکھائیں، پروموٹ کریں۔ یوٹیوب پر بھی ہیں، سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی FGN چینل اویلیبل ہیں، اور اللہ پاک کی رحمت سے سیٹلائٹ کے ذریعے بھی دیکھا جا رہا ہے۔ انڈیا کے بڑے بڑے نیٹ ورک پر FGN چینل موجود ہیں۔ آپ جن کے پاس وہ نیٹ ورک اویلیبل ہیں ان نیٹ ورک پر وہ دیکھیں۔ FGN چینل
آپ اپنے یہاں کے لوکل ذمہ داران سے رابطہ کریں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس نمبر پر آتا ہے. اور ماشاءاللہ ایف جی این چینل کی اسکرین پر بھی آپ وقتاً فوقتاً دیکھتے ہوں گے کہ کس کس نمبر پر ایف جی این چینل آ رہا ہے. اور جو کیبل آپریٹر ہیں میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی اس میں اپنا حصہ ملائیں. اور یہ سوال بھی آتا ہے، میں ذرا سا اس کو بھی پروگرام کے آخر میں واضح کر دوں، سلسلہ چلائیں یہ دعوت کا تو واضح کر دوں کہ کئی لوگ یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے یہاں پر ایف جی این چینل کو کس طرح آن کروائیں. تو یہ جواب، یہ بات ان کے لیے ہے. دیکھیے بہت ایزی ہے. کرنا یہ ہے کہ آپ فریکوینسی جو اس پروگرام کے آخر میں، یا یہ ویڈیو وائرل ہوں گی تو اس کے آخر میں انشاءاللہ لگا دی جائیں گی، تو اس ویڈیو کے آخر میں آپ ایک فریکوینسی دیکھیں گے، اس کو لے کر آپ نے اپنے لوکل کیبل آپریٹر کے پاس جانا ہے جو نیٹ ورک آپ کے یہاں سے چلتا ہے اور آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں، آپ اس کے پاس جائیں. اس کیبل آپریٹر کو آپ ریکویسٹ کریں کہ یہ ایف جی این چینل ہے، اللہ پاک کی رحمت سے یہ سماج سدھار کے لیے کوشش کر رہا ہے، اصلاح معاشرہ کے لیے کوشش کر رہا ہے، یہ ہماری نسلوں کو سنوارنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ اس چینل کو اپنے اس باکس میں ایڈ کر دیجئے، اپنے سسٹم میں آن کر دیجئے. وہ آن کر دیں گے، آپ ان سے نمبر حاصل کر لیجئے جس نمبر پر انہوں نے چینل کو آن کیا ہے. اب آپ اس نمبر کو اپنے محلے میں، اپنے شہر میں وائرل کیجئے، اور جو جو اس کیبل پر آلریڈی موجود ہیں آپ ان تک پہنچیے، ان کو دعوت دیجئے اور کہیے کہ الحمدللہ یہ ایف جی این چینل اس نمبر پر بھی آن ہو چکا ہے، تو آپ ایف جی این چینل کو دیکھیے. تو بہت ایزی ہے، اپنے یہاں کے لوکل کیبل آپریٹر کے ذریعے آپ چینل کو آن کروائیے اور ثواب کے حقدار بنیے. اور جو کیبل آپریٹرز ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس میں پہل کریں. آپ نے آن کیا اپنے سسٹم پر، اپنے نیٹ ورک پر، نہ جانے کس کی اصلاح ہو گئی، کون والدین کا فرما بردار بن گیا، کس نے توبہ کر لی، کون شرابی تھا اس نے شراب سے توبہ کر لی، کون جواری تھا اس نے جوئے سے توبہ کر لی، کون بے نمازی تھا نمازی بن گیا. یہ آپ کے لیے بھی ثواب جاریہ کا سبب بنے گا. تو انشاءاللہ امید ہے کہ جو مجھے سن رہے ہیں وہ بھی کوشش کریں گے، جو کیبل آپریٹرز ہیں وہ بھی انشاءاللہ میری ریکویسٹ کو قبول کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں جہانوں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، ایف جی این چینل دیکھتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. بنا دے نیک مجھے نیک دے، بنا یا رب، بنا دے نیک مجھے نیک دے، بنا